بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ اور صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت ربیع بن زیاد اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات حسرت آیات پر ہر شخص غم اور پریشانی سے نڈال نظر آ رہا ہے۔ مختلف اطراف سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دست حق پر بیعت کرنے کے لیے وفود ہر روز جوق در جوق آ رہے ہیں۔ ایک روز بحرین سے ایک وفد کا ورود ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عرب وفد کی بات بڑے غور اور دلچسپی سے سنتے، شاید ان کی باتوں میں کوئی دل آویز نصیحت یا کوئی نفع بخش فکر و تدبر مل جائے۔ حاضرین مجلس میں سے اکثر نے کوئی قابل ذکر بات نہ کی تو آپ ایک ایسے شخص کی طرف متوجہ ہوئے جس کے چہرے پر خیر و برکت کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ اس شخص نے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی اور پھر ارشاد فرمایا، اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس امت کا والی بنا کر امتحان لیا ہے۔ کاروبار حکومت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اگر فرات کے کنارے پر ایک بکری بھی اپنے راستے سے بھٹک گئی تو قیامت کے دن آپ سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ زار و قطار رونے لگے اور فرمایا، جب سے میں خلیفہ بنایا گیا ہوں کسی نے مجھ سے اس طرح کھری کھری باتیں نہیں کی جس طرح تو نے کی ہیں۔ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ربیع بن زیاد حارثی ہوں۔ آپ نے پوچھا، کیا تم مہاجر بن زیاد کے بھائی ہو؟ کہا، ہاں۔ جب مجلس ختم ہوگی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، ربیع بن زیاد کا اچھی طرح جائزہ لو، اگر وہ واقعی سچائی کا خوگر ہے تو اس میں بہت خیر و برکت اور بلائی پائی جاتی ہے، یہ ہمارے لیے بہت مفید رہے گا۔ اسے کوئی ذمہ داری سونپو اور مجھے بتاؤ کہ یہ اس ذمہ داری کو کس طرح نبھاتا ہے۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حکم کی بنا پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے سرزمین اہواز میں واقع مناظر شہر کو فتح کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا اور اس لشکر میں ربیع بن زیاد اور اس کے بھائی مہاجر بن زیاد کو بھی شامل کر لیا۔ سپہ سالار لشکر اسلام حضرت ابو موسیٰ اشعری نے مناظر شہر کا محاصرہ کر لیا اور وہاں کے باشندوں سے ایسی زوردار لڑائی کی جس کی نظیر جنگی تاریخ میں نہیں ملتی۔ مشرکین نے اپنی طاقت کا اس طرح کھل کر مظاہرہ کیا جس کا عام حالات میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس موقع میں کثیر تعداد میں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کروایا۔ مسلمان اس حالت میں لڑائی کر رہے تھے کہ انہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہوئے تھے۔ جب ربیع بن زیاد کے بھائی مہاجر بن زیاد نے دیکھا کہ مسلمان کثرت سے شہید ہو رہے ہیں، انہوں نے بھی راہ خدا میں جان قربان کر دینے کا عزم کر لیا۔ بدن کو خوشبو لگائی اور کفن پہن کر اپنے بھائی کو وصیت لکھوائی۔ یہ منظر دیکھ کر ربیع بن زیاد رضی اللہ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ میرا بھائی مہاجر نے روزے کی حالت میں راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا عزم کر رکھا ہے اور وہ اس کے لیے بالکل تیار ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مجاہدین بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ لڑائی کی شدت اور روزے سے ان کی جسمانی قوی اور قوت مضمحل ہو چکے ہیں۔ اس نازک صورتحال میں بھی وہ روزہ افطار کرنے سے انکاری ہیں۔ اب آپ کوئی ایسی تدبیر سوچیں جو مجاہدین کے لیے مفید ہو۔ یہ سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اٹھے اور انتہائی ولولہ انگیز انداز میں اعلان کیا، اے اسلام کے سپاہیوں، میں ہر روزے دار پر قسم ڈالتا ہوں یا وہ روزہ افطار کر دے یا وہ لڑائی میں حصہ نہ لے۔ دیکھو، سب سے پہلے میں روزہ افطار کرتا ہوں، یہ کہہ کر لوٹا اٹھایا اور سب کے سامنے پانی پینا شروع کر دیا تاکہ انہیں دیکھ کر دوسرے روزہ دار مجاہدین بھی پانی پی لیں۔ جب مہاجر بن زیاد رضی اللہ عنہ نے سپہ سالار کی بات سنی تو فوراً پانی کا گھونٹ لیا اور ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے پانی پیاس کی وجہ سے نہیں پیا بلکہ میں نے آج اپنے امیر کی قسم کی لاج رکھی ہے اور ان کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی تلوار سونتی اور بڑی دلیری و بہادری سے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے مد مقابل لوگوں کو بچھاڑتے ہوئے مسلسل آگے بڑھنے لگے۔ بالآخر دشمن کے نرغے میں آگے اور چاروں طرف سے ان پر تلواروں کا وار کیا تو آپ جام شہادت نوش فرماتے ہوئے زمین بوس ہو گئے۔ دشمن نے ان کا سر تن سے جدا کیا اور نیزے کی انی میں پروں کا میدان کارزار میں آویزاں کر دیا۔ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ نے جب اپنے بھائی کا سر دیکھا تو برائی ہوئی آواز میں فرمایا، او میری ماں،
کہ جائے تیری خیر و تیرے انجام پر ہم رش کے کناہ ہیں، تیرا سر نزے کی انی پر نہیں بلکہ تحت فردوس کے محملی تکیوں پر موضوع استراحت ہے، میرے لاڈلے بھائی اپنے اس انجام پر خوش ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا اللہ کی قسم میں تیرا اور دوسرے شہداء کا ان ناہنجار دشمنوں سے انتقام لے کر رہوں گا۔ جب سپہ سالار لشکر اسلام حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ربیع بن زیاد کو اپنے بھائی کی شہادت کی وجہ سے دشمنان خدا پر غضبناک دیکھا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کا عزم راست کیا تو لشکر اسلام کی قیادت ربیع بن زیاد کے سپرد کر کے خود سرزمین سوس فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت ربیع بن زیاد اپنے لشکر کی ہمراہ دشمنوں پر برق بن کر گرے اور سیل روان بن کر انہیں خصم خاشاب کی طرح بہا کر لے گئے۔ آنے واحد میں ان کی صفوں کو چیر کر رکھ دیا اور ان کی قوت کو چشم زد میں بکھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سرزمین مناظر کو حضرت ربیع بن زیاد کے ہاتھوں فتح کر دیا۔ آپ نے دشمن کے شہسواروں کو قتل کیا، ان کی اولاد کو قیدی بنایا اور ان کی املاک کو مال غنیمت کے طور پر اپنے قبضے میں لے لیا۔ جنگ مناظر کے بعد حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ عنہ کا ستارہ جگمگایا اور ان کا نام زبان زد عام ہو گیا اور ان کا شمار ان جرنیلوں میں ہونے لگا جنہیں لوگ رش کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں نے سرزمین سبہستان کو فتح کرنے کا عزم کیا تو لشکر اسلام کی قیادت حضرت ربیع کے سپرد اس امید پر کی کہ یہ اس معرکہ میں بھی فتح و کامرانی کا اعزاز حاصل کر کے واپس لوٹیں گے۔ حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ عنہ فی سبیل اللہ اپنا لشکر لے کر سبہستان کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں ایک طویل جنگل کو عبور کیا جس کی لمبائی تقریباً 225 میل تھی۔ یہ جنگل اس قدر دشوار گزار تھا کہ راہ میں رہنے والے وحشی جانور بھی اس کو عبور کرنے سے عاجز آ جائیں۔ اس راہ میں سب سے پہلے کرستاق زالق نامی ایک بہت بڑا شہر آیا۔ یہ سرزمین سبہستان کی سرحد پر واقع تھی اور یہ شہر بڑے بڑے محلات اور عالی شان قلعوں پر مشتمل تھا اور اس میں مال و دولت کی ریل پیل اور قلعوں کی کثرت تھی۔ شہر میں داخل ہونے سے پہلے دانشمند قائد نے اپنے جاسوس بھیجے تاکہ وہ صورتحال کا جائزہ لے کر اپنے قائد کو مطلع کر سکے۔ انہیں پتہ چلا کہ کرستاق زالق کے باشندے عنقریب ایک سالانہ تقریب منعقد کر رہے ہیں جس میں ہر باشندہ انتہائی ذوق سے لازماً حصہ لیتا ہے۔ آپ نے اس موقع کا انتظار کیا۔ جب دیکھا تمام شہری تقریب میں شریک رنگ رلیوں میں مصروف ہیں تو آپ نے لشکر اسلام کو منظم کر کے اچانک ان پر حملہ کر دیا جس سے وہ حواس باختہ ہو گئے اور وہ سمجھ نہ سکے۔ مسلمان مجاہدین نے جی بھر کر انہیں تحقیق کیا۔ 20,000 افراد کو گرفتار کیا۔ گرفتار ہونے والوں میں اس کا گورنر بھی تھا۔ قیدیوں میں گورنر کے غلام بھی تھے جنہوں نے 3 لاکھ درہم اکٹھے کر کے اپنے آقا کی خدمت میں پیش کیے۔ یہ خطیر رقم دے کر حضرت ربیع رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ مال کہاں سے آیا؟ انہوں نے بتایا ہمارے آقا کی ایک بستی سے یہ مال اکٹھا ہوا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کیا ایک بستی سے سالانہ اتنا مال اس کے ہاتھ لگتا ہے؟ بتایا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام نے کہا ہمارے کلاڑوں، درانتیوں اور پسینوں کی کمائی سے یہ مال اکٹھا ہوتا ہے۔ جب لڑائی کا زور ٹوٹا تو سردار لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے سپہ سالار لشکر اسلام حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اپنی ذات اور اہل خانہ کی طرف سے فدیے کی پیشکش کی۔ آپ نے فرمایا اگر مسلمانوں کے لیے وافر مقدار میں فدیہ دینے کے لیے تیار ہو تو غور ہو سکتا ہے۔ سردار نے پوچھا آپ کتنا فدیہ چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں یہ تیرا نیزہ زمین میں گاڑتا ہوں، آپ اس کے ارد گرد اتنا سونا چاندی اکٹھا کر دیں جس سے یہ نیزہ چھپ جائے۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ اس نے اپنے خزانوں سے سونا چاندی نکال کر وہاں ڈھیر لگا دیا جس سے نیزہ چھپ گیا۔ حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ عنہ اپنے کامیاب لشکر کو لے کر سرزمین سبہستان میں داخل ہوئے۔ پے در پہ قلعے لشکر اسلام کے گھوڑوں کی صبح کی ٹاپ سن کر آپ کے قدموں میں یوں گرنے لگے جیسے موسم خزاں میں تیز آندھی سے درختوں کے پتے گرتے ہیں۔ امن کے متلاشی شہروں اور بستیوں کے باشندے سرنگوں ہو کر آپ کا استقبال کرنے لگے کہ کہیں ان کے چہرے تلواروں کی زد میں نہ آ جائیں۔ اسی طرح علاقے فتح کرتے ہوئے آپ سبہستان کی دارالحکومت زرن شہر تک پہنچ گئے۔ یہاں دشمن نے لشکر اسلام کے مقابلے کے لیے بہت زیادہ تیاری کر رکھی تھی۔ لڑائی کے لیے لشکر جرار ترتیب دے رکھا تھا۔ مقابلے کے منتخب شاہ سواروں کو مقدمۃ الجیش میں رکھا۔ دشمن میں اس بات کا پورا اہتمام کیا ہوا تھا کہ دارالحکومت کو مسلمانوں کی یرغال سے محفوظ رکھا جائے گا
اور اس کا پوری طاقت سے دفاع کیا جائے گا، اور سبہستان کے دارالحکومت پر مسلمانوں کے حملے کو پسپا کر دیا جائے گا، خواہ اس کے لیے کتنی ہی قیمتی جانیں کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ پھر حضرت ربیع اور ان کے دشمنوں کے درمیان گمسان کا رن پڑا، اور دونوں طرف سے تیغ ہونے والوں کی کشتوں کی پشتے لگ گئے۔ جب مسلمانوں کی فتح کے آثار ظاہر ہوئے تو قوم کا سردار پرویز ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کرنے کے لیے کوشاں ہوا۔ اس کی ہر ممکن یہ کوشش تھی کہ اس علاقے کی ویرانی اس کے ہاتھ سے نہ جاتی رہے، اور وہ اپنی قوم کے لیے بہتر شرائط پر صلح کرنے کے لیے کامیاب ہو سکے۔ اپنی طرف سے حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قاصد بھیجا تاکہ وہ آپ سے ملاقات کے لیے وقت لے سکے اور اس ملاقات میں اسے صلح کے لیے آمادہ کیا جا سکے۔ آپ نے اس کی تجویز کو قبول کرتے ہوئے ملاقات کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ پرویز کے استقبال کا اہتمام اس طرح کیا جائے کہ اس کے راستے میں دونوں طرف لڑائی میں مارے جانے والے دشمن کی لاشوں کو بکھیر دیا جائے، اور جہاں بیٹھ کر ہم گفتگو کریں گے وہاں مجلس کے قریب دشمن فوج کے شاہ سواروں کی لاشوں کا ڈھیر لگا دیا جائے۔ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ دراز قد، اونچے شملے والے، گندمی رگ اور گندے ہوئے جسم کے مالک تھے، اور چہرہ اس قدر پرہیبت کے دیکھنے والا خوف زدہ ہو جاتا۔ جب پرویز آپ کے پاس آیا تو دیکھتے ہی اس کے جسم میں خوف سے کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ اپنے قریب لاشوں کا ڈھیر دیکھ کر مارے خوف کے اس کا دل بیٹھنے لگا۔ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ کے قریب آنے کی اس میں ہمت نہ رہی، اور وہ اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ وہ مصافحہ کرنے کے لیے بھی ایک قدم آگے نہ بڑھ سکا، اور چند قدم دور سے ہی ہکلاتی ہوئی زبان سے یوں گویا ہوا کہ عالی جناب، میں آپ کی خدمت میں صلح کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور اس موقع پر 1000 غلام اس شکل میں پیش کرتا ہوں کہ ہر ایک غلام کے سر پر سونے کا ایک پیالہ ہوگا۔ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ نے اس کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے مصالحت کر لی۔ دوسری دن حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر جرار کے ساتھ تکبیر و تحلیل کا دل آویز ترانہ الاتے ہوئے شاہانہ انداز میں شہر میں داخل ہوئے۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے بڑا بابرکت دن تھا۔ حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک شمشیر باران تھے جس کے ذریعے سے مسلمان دشمنان خدا کو دیکھ کرتے۔ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے لیے بے شمار شہر فتح کیے، بہت سی ریاستوں کو سرنگوں کیا۔ جب حکومت بنو امیہ کے پاس آئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابو سفیان نے انہیں خراسان کا گورنر بنا دیا۔ آپ نے یہ منصب بامر مجبوری قبول کیا۔ آپ کا دل خوش نہیں تھا، اور اس وقت ان کے دل میں اور زیادہ انقباض پیدا ہوا کہ جب حکومت بنو امیہ کے ایک بہت بڑے ستون نے انہیں ایک خط لکھا جس میں یہ تحریر تھا: امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان کا آپ کو حکم ہے کہ مال غنیمت میں سے سونا چاندی بیت المال کے لیے رکھ لیں اور باقی اشیاء مجاہدین میں تقسیم کر دیں۔ آپ نے اس کے جواب میں خط تحریر کیا جس میں یہ تحریر تھا: میں نے اللہ کی کتاب میں اس کے بالکل برعکس حکم دیکھا ہے جو آپ نے امیر المؤمنین کی جانب سے مجھے دیا، لہٰذا امیر المؤمنین کے حکم پر عمل نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے مجاہدین میں منادی کرا دی کہ آؤ اور اپنے حصے کا مال غنیمت لے جاؤ، اور مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کے لیے دارالخلافہ دمشق پر روانہ کر دیا۔ جمعرات کے روز حضرت ربیع رضی اللہ عنہ کو یہ خط ملا، اور دوسرے روز آپ سفید اجلے کپڑوں میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے۔ خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا: تم سب آمین کہنا۔ پھر آپ نے یہ دعا کی: الہی، اگر تو مجھ سے خیر و بلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو مجھے جلدی اپنے پاس بلا لے، تیری عزت کا واسطہ دیر نہ لگانا۔ سب لوگوں نے آمین کہا۔ اس دن کا سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ عنہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔